آدمی کو خوشی کی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خوشی سے تصادم رکھنے والی چیزیں ہر انسان کو طبعاً ناگوار ہیں، تو بشرطے کہ وہ کسی بڑے آئیڈیل کی طرف چلنے کا تقاضا نہ ہوں، تو وہ تکلیفیں بھی جو ہیں وہ خوشی میں ڈھل جاتی ہیں۔ تو آج ہم خوشی اور خوشی سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے بھی کریں گے کہ ہمیں اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ آدمی کو مجموعی طور پر کیا چاہیے؟ اسے سکون چاہیے، اپنے اندر کی فضا میں اسے سکون چاہیے، باہر کی فضا میں سلامتی چاہیے۔ پھر یہ سکون، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اطمینان، یعنی کہ ایسا سکون جو آدمی میں اخلاقی اطمینان بھی پیدا کرے، تو یہ اطمینان ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اس کا خوشی ہے۔ تو کبھی اگر غور کریں تو تمام مثبت حالات اور احوال، چاہے وہ میرے اندر ہوں یا مجھ سے باہر ہوں، یعنی جتنے بھی میرے باطن پر اثر انداز ہونے والے ریفلیکشنز ہیں حالات کے، وہ سب جو ہیں وہ ملتے جلتے احساسات اور کیفیات اور جذبات پیدا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں سے بھی شروع کریں کہ بھئی اطمینان اور اس کی تفصیل، سکون اور اس کی مختلف جہتیں، خوشی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احساسات، تو ان سب کی فہرست ملتی جلتی ہوگی۔ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی فہرست میں 15 چیزیں ہوں، کسی میں 10 ہوں، کسی میں 12 ہوں، لیکن جس میں 10 بھی ہیں تو وہ ان 15 میں شامل ہیں جو مثال کے طور پر اطمینان کی فہرست میں ہیں۔ تو اگر ہم جو اس کا سب سے مطلب ابتدائی درجہ ہے کہ ہم مطمئن رہیں ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ میں، یہ آدمی کی بہت بڑی آرزو ہے، اور اس آرزو کا پورا ہوتے رہنا اگر میرے تجربے میں نہ آئے تو میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایسی زندگی کی، ایسی کامیابی یا ناکامی کی کوئی خواہش نہیں ہے جو میرے اندر ایک فلفلمنٹ پیدا کرتی ہوئی دکھائی نہ دے، محسوس نہ ہو۔ اگر اس میں ذرا وقفہ آ جائے کہ مجھے چیزیں مل رہی ہیں، مجھ سے چیزیں جا رہی ہیں، ہم ہر وقت یا تو دینے اور لینے والوں کی طرح رہتے ہیں، کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے، تو اگر یہ کچھ آنے اور کچھ جانے کا جو ایک جبر ہے، ہم ٹائم باؤنڈ ہیں، تو ٹیمپوریلٹی کا تقاضا ہے کہ کچھ آتا رہے کچھ جاتا رہے۔ تو اس جبری تسلسل میں، یعنی انسانی زندگی جس سینسیبل تسلسل کا نام ہے، سینسیبل تسلسل کا مطلب ہے کہ اس کا اثر بھی مجھ پر پڑ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، تو وہ سینسیبل تسلسل اگر اس میں اس کیفیت میں، اس کی اس پروڈکشن میں، یعنی اطمینان یا خوشی یا اس طرح کی پروڈکشن میں اگر وقفہ آ جائے تو اتنی دیر کے لیے جیسے میرا ہونا معطل ہو جاتا ہے، یعنی میں ہر وقت اگر اپنے ہر تجربے کو، اپنے ہر مشاہدے کو، اپنے ہر خیال کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا جا رہا اس
اس سطح پر کہ یہ میرے لیے فلفلنگ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو فلفلنگ ہونا اور نہ ہونا چیزوں کے ساتھ تعلق کا سب سے زیادہ فوری نتیجہ ہوتا ہے، یا ہونا چاہیے کہ صحیح غلط یہ اور وہ یہ سب بات کی باتیں ہیں، اور یہ ایک حد تک آرٹیفیشل ہیں۔ مطلب صحیح ہونے کا دھوکہ ہو سکتا ہے، غلط ہونے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور اس میں پوری قوم اور تہذیب مبتلا ہو سکتی ہے۔ لیکن جس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا، اور جس بنیادی انسانی حال میں ہر فرد شریک ہے، کیونکہ یہ اس کے انسان ہونے کا لازمی ثبوت ہے، اس کے انسان کے طلب بھی ایک تسکین پیدا کرے، طلب کا پورا ہو جانا بھی ایک طمانینت پیدا کرے۔ یہ ہے وہ آدمی جو انسانوں کی طرح رہنا جانتا ہے، کہ اس کی خواہش بھی اس کے لیے کیپچرنگ نہیں ہے، اور اس خواہش کا پورا ہو جانا وہ اس خواہش کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ایک فلفلمنٹ یہی ہے نا تسکین، کہ میری ایک خواہش، جو خواہشیں کانٹوں کی طرح ہوتی ہیں، خلش پیدا کرتی ہیں، تو میں نے اسے ایک تو کانٹوں کی طرح اپنے اندر چبھوئے ہوئے نہیں رکھا خواہش کو، یہ ایک الگ طرح کا سکون ہے، ایک الگ طرح کی تسکین ہے۔ پھر یہ کہ اس خواہش کو میں نے عارضی رکھا، یہ ایک دوسری طرح کا ایک فاتحانہ اطمینان ہے کہ مجھے اپنی خواہشوں پر بھی قدرت حاصل ہے، تصرف حاصل ہے۔ اور پھر یہ کہ اس خواہش کی تکمیل ہو گئی تو وہ خواہش جیسے میری خواہشات میں سے خارج ہو گئی، اب وہ میرے اندر کسی طرح کی بھی احساساتی پریزنس نہیں رکھتی، کہ پیاس لگی تھی پانی پی لیا، اب پیاس اپنے احساس کے ساتھ مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس میں مطلب یہ کہ طلب کس چیز کی ہے، اب جیسے بالکل ہم عملی طور پہ جیسے آگے چلتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ خوش رہنا انسانی معیار پر یہ ہم بھول چکے ہیں، تو اسے ہم کیسے حاصل کریں؟ تو اس میں جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان طلب اور طلب کے پورے ہونے یا نہ ہونے کے تجربے کے تسلسل میں رہتا ہے۔ واضح ہے نا کہ میں کچھ چاہتا ہوں اور چاہنے کا ایک الگ تسلسل ہے، اور اس چاہنے پر جہاں جہاں تکمیل کی صورت پیدا ہو جائے وہاں ان کا الگ تسلسل ہے۔ تو طلب اور طلب کا پورا یا نہ پورا ہونا، یہ ایک متوازی دھارا میرے باطن میں چل رہا ہے۔ میرے سے مراد یہ کہ ہر آدمی کا باطن ذرا بھی وہ اپنے اندر توجہ دے، ذرا اپنے دماغ میں جھانک لے، یہ کوئی روحانی بات نہیں ہے، تو وہ یہ بات موجود پائے گا کہ طلب ہے کہیں سوالیہ نشان کی طرح ہے، کہیں وہ تیر کے آئیکن کی طرح ہے کہ اور آگے جاؤ، کہیں کسی طرح ہے، کہیں کسی طرح ہے۔ طلب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جڑا ہوا دھارا چل رہا ہے جو بلینک ہے۔ تو طلب، جب کوئی طلب پوری ہوتی ہے تو جب پورے ہوتے ہوئے اس بلینک دائرے میں اس کی تکمیل جیسے اس کا اندراج ہوتا رہتا ہے، اور باقی نہیں پوری ہو رہی تو اتنا حصہ بلینک رہتا ہے۔ یہ انسانی نفس کو سمجھنے اور اس نفس پر تصرف حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس تمثیل کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں کہ میری طلب کی ریل گاڑی جو چل رہی ہے یہ تو بالکل ہاؤس فل ہے، اور اس کی جو پورے ہونے والی بھی ایک مال گاڑی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، تو وہ مال گاڑی کتنی خالی ہے، کتنی بھری ہوئی ہے، واضح ہے نا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے
کہ کیا مال گاڑی کا بھرا ہونا میری خوشی یا طمانینت کے لیے ضروری ہے، یا مال گاڑی کا خالی ہونا بھی میرے لیے ایک فلفلمنٹ رکھتا ہے، میرے لیے ایک اطمینان کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو جس آدمی کے لیے اس کے طلب کی ایک فہرست ہے، اس فہرست میں کسی طلب کا پورا ہو جانا اور کسی طلب کا پورا نہ ہونا ایک درجے کی سگنیفیکنس رکھتا ہو، ایک درجے کا جیسے تأثر رکھتا ہو، وہ بڑا آدمی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک آئیڈیل ہے یا کل ہے، اس کے شعور کا ایک کل ہے، اس کا ایک تصور زندگی ہے، اس کا ایک نصب العین ہے۔ وہ نصب العین خواہشات کی پرورش بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ خود بخود پیدا ہونے والی خواہشات کی وہ جو کیا کہتے ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، ان سے زمین کو صاف بھی کرتا رہتا ہے۔ تو جتنا حصہ اس مال گاڑی کا، یعنی کہ طلب کی رسد جو ہے، طلب کے مطابق رسد، اس کا جتنا حصہ خالی ہے، وہاں یہ اطمینان ہے کہ اگر یہ بھرا ہوتا تو یہ ان خودرو جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوتا جو میرے دل کی زمین کو بنجر کر دیتی، جو میری فصلوں کو خراب کرتی۔ تو اب پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اپنی طلب کو واضح صورت دو، یعنی اپنی طلب کو انجانا نہ رہنے دو۔ اپنی طلب کو ایک تو پہلی بات تو یہ نا کہ بھئی میں کچھ چاہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا چاہتا ہوں، تو یہ ذہنی کمزوری سے ہے یا کسی بھی خامی سے ہے یہ چیز۔ تو سب سے پہلے میری ہر خواہش جو تسلسل میں ہے، ہر خواہش کو میرے لیے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ میری خواہش ہے پانی پینے کی، میری خواہش ہے پیدل چلنے کی، میری خواہش ہے نوکری ڈھونڈنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے ہی خواہشات اپنے آپ کو پوری پہچان میں لے آتی ہیں، یعنی کہ میرے نفس کا وہ حصہ جو خواہشات پروڈیوس کرتا ہے بغیر کسی احساس ذمہ داری کے، جہاں سے خواہشات اگتی ہیں، تو ان خود بخود اگنے والی خواہشات کا وہ حصہ ہی میں قبول کرتا ہوں جو میری سمجھ میں آ جائے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ تو سمجھ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے، یعنی یا یہ مزاج پیدا کر لینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس طرح میں اپنی خواہشات پر قابو پا لینے والا درست چینل دریافت کر لیتا ہوں، کیونکہ خواہشات میری غیر ہیں۔ جو چیز بھی میرے اندر خود بخود پیدا ہوتی جا رہی ہو وہ میرا حصہ نہیں ہے، وہ ایک ڈمپر ہے جو گراتا رہتا ہے میرے اندر وہ کنکریٹ وغیرہ۔ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کنکریٹ کو مجھے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں کہاں اس کو اپنے اندر سے باہر پھینک دینا ہے تاکہ اندر وہ بلا وجہ کا وہ سامان نہ بھرا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ مجھے کنکریٹ کی پہچان ہونی چاہیے نا، اور کنکریٹ کی تمام قسموں کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ میری تعمیر میں کہاں تک صرف ہوں گے۔ تو خواہشات کیونکہ قابو میں آ جائیں تو یہ شخصیت کی سب سے بڑی قوت ہیں، یعنی ذہن سے بھی بڑی، اور یہ مطلب یوں کہنا چاہیے کہ علم سے بھی بڑی، کہ خواہشات اگر میرے نوٹس میں بھی ہیں اور میرے علم میں بھی ہیں اور میرے ارادے کے تابع ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نفس پر ایسی قدرت حاصل کر چکا ہوں
یا کرنے ہی والا ہوں جو اس کے تزکیے کے لیے لازم ہے۔ جب آپ مجھ سے کہیں کہ کمرہ صاف رکھو تو کمرہ آپ چابی نہ دیں تو میں کہاں صاف رکھوں گا؟ تو اگر مجھے یہ ذمہ داری ملے کہ میں کمرہ صاف رکھوں تو جو ذمہ داری دے گا اسے کہوں گا اس کی چابی تو لاک تو نہیں ہے، یہ چابی دے دیجیے۔ تو چابی مل جانا یہ گویا اس کمرے میں صفائی کرنے کا جیسے ایک پریلیوڈ ہے، مطلب اب کام شروع ہو گیا۔ اسی طرح نفس بھی ایک کمرے کی طرح ہے جس کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے خالق نفس کی طرف سے کہ اس کو ذرا ڈھنگ سے اس کو رکھو اور صاف ستھرا رکھو، چیزوں کو ترتیب سے رکھو۔ یعنی اس کی چیزیں کیا ہیں؟ خواہشات ہیں۔ ان خواہشات میں ترجیحات قائم کرو، ان میں رد و قبول کا پیمانہ استعمال، رد و قبول کا اختیار استعمال کرو۔ تو اب اس میں مجھے چابی بھی دی گئی ہے اور کمرہ بھی واضح طور پہ دکھا دیا ہے، کمرے کی ملکیت دے دی گئی ہے۔ ان صاحب نے تو مجھے صفائی کے لیے کہا، ملکیت نہیں دی، انہوں نے کمرے کی ملکیت بھی دے دی ہے۔ تو اب ایک سینس آف پوزیشن کے ساتھ میں اس کمرے کی صفائی، ظاہر ہے کہ زیادہ احتیاط اور زیادہ خوش دلی اور زیادہ وہ غور و فکر سے کروں گا جو اس کمرے کے مقابلے میں جو مجھے ٹھیکے پر دیا گیا۔ تو جیسے ہی اب یہ تمثیلی بات کر رہا ہوں، مطلب علمی اصطلاحوں میں نہیں، تو جیسے ہی مجھے اس کمرے کی پوزیشن مل گئی اور وہ سب کچھ ہو گیا، اور یہ جس نے مجھے اس کمرے کا مالک بنایا اس نے کہا بھائی یہ کمرہ تمہیں، اس کی چھت گر جائے گی تمہارے اوپر اگر چھت کو مضبوط نہیں کرتے رہو گے، اس کی دیوار گر جائے گی اگر دیوار کا دھیان نہیں رکھو گے، یہ خیال رکھنا۔ تو اور دوسرے یہ کہ فلاں اسپرے نہیں کرتے رہو گے تو فلاں وائرس پھیل جائے گا اس کمرے میں۔ اب یہ ساری سب خطرات اور حفاظتی صورتیں یہ مجھے بتا کر اس کمرے کا مالک بنا دیا گیا ہے، یعنی اپنے نفس کا۔ اب میں یہاں آ کر کیا دیکھوں گا؟ سب سے پہلے مطلب اس کمرے میں سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ اندھیرا تو نہیں ہے، تاکہ چیزیں واضح نظر آئیں نا۔ تو اندھیرا ہے تو وہ سوئچ ہے اسے آن کروں گا تاکہ یہ سامنے آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کروں گا کہ اس کمرے میں جو چیزیں بڑی بڑی ہیں، یعنی جن کی حیثیت کمرے کی چیزوں میں زیادہ نمایاں ہے، ان کو دیکھوں گا کہ یہ کہیں الٹی سیدھی رکھی ہوئی ہیں، ان پہ گرد جمی ہوئی ہے یا جو بھی ہے، تو ان کی صفائی اور ان کی ترتیب درست کروں گا۔ پھر اس کے بعد صفائی کا مجموعی عمل کہ چھت پہ جالا لگا ہوا ہے، یہاں پہ رنگ اکھڑا ہوا ہے، اب اس سب کو درست کروں گا کیونکہ میں نے بتی جلا رکھی ہے، مجھے یہ سب نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہ کچھ چیزیں یہاں اچھی بھی رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو کسی بھی جھاڑ پونچھ کی یا کسی بھی ری شفلنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو میں جب دیکھوں گا تو پھر یہ کروں گا کہ جو ترتیب مجھے بنانی ہے بکھری ہوئی چیزوں کی وہ اس کے نمونے پہ بنا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کمرے کی، چھوٹی بڑی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں نفس کی خواہشات ہیں جو کبھی وہ ذہن سے ایکسپریس کرواتا ہے، کبھی وہ خواہش طبیعت میں ہیجان پیدا کیے رکھتا ہے۔ یعنی خواہش کہتے ہیں جو ذہن کو اپنے میں مشغول رکھے اور طبیعت کو اپنے سے مغلوب رکھے۔ تو اب میں اس طرح کی جو ہمہ گیر قسم کی خواہشات ہیں پہلے انہیں الگ چھانٹوں گا۔
کہ بھئی وہ ان میں وہ خواہشات کون سی ہیں بلا ارادہ خواہشات کہ جو ذہن اور طبیعت اور ارادے سب پر جیسے غالب ہیں، اور میرا ادراک، میرا احساس پورا کا پورا ان کی لپیٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں اس کو یہ دیکھوں گا کہ یہ ذہن میں رہنے کے لائق ہے۔ مثال کے طور پہ کہ مجھے پانی پینا ہے، یہ خواہش ہے پانی پینے کی، اور بہت بنیادی جبلی خواہش ہے نا، جبلت میں ہے۔ اب میں یہ دیکھوں گا کہ یہ پیاس کو دماغ جو ہے وہ زبردستی اپنی پیاس بنائے جا رہا ہے، حالانکہ یہ پیاس ایک بایولوجیکل پیاس ہے، لیکن دماغ اس کو ایسے بنایا جا رہا ہے کہ میں پانی کے تصور کو ترجیح دے رہا ہوں پانی کے وجود پر، میں سراب کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں چشمہ سامنے ہوتے ہوئے بھی، واضح ہے نا؟ اب یہاں پہ پھر میں یہ کروں گا کہ اس خواہش کو، جیسے گوتم بدھ کا نروان ہے وہ یہی ہے۔ گوتم بدھ سے کسی نے پوچھا کہ نروان کیا ہے، تو انہوں نے یہ پیچھے ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا کہ اس رگ کو کاٹ دینا، یعنی نفس کو ذہن پر حاوی ہونے کا راستہ نہ دینا، اور خواہشات کو ذہن پر یلغار نہ کرنے دینا، راستہ بند کر دیا نا طبیعت اور ذہن کا۔ تو اب اس کے ذہن میں رہنے کا فیصلہ کروں گا، اس کے طبیعت میں کہاں تک وہ شور مچا سکتی ہے، کہاں تک وہ اپنی آواز بلند کر سکتی ہے، کہاں تک وہ میرے احساسات کو انگیج رکھ سکتی ہے، اس کا فیصلہ ذہن پر فیصلہ کرنے کی کامیابی حاصل کر لینے کے بعد آسان ہو جاتا ہے۔ پھر میں اپنی ایک احساساتی تنظیم نو کروں گا، احساساتی وہ کیا نام ہے ترجیحات قائم کروں گا۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جب میں اس حد تک بھی پہنچ گیا کہ میں اپنی طبیعت میں پیدا ہونے والی خود روح خواہشات کو درست کرنے والی دراتی رکھتا ہوں، اور اس دراتی کو استعمال کرتا ہوں کہیں کاٹنے کے لیے، کہیں کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے، کہیں جھاڑ جھنکاڑ ہٹا کے اس اصل زراعت کو ابھارنے کے لیے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے خوشی، اطمینان، سکون، بلکہ اور زیادہ گہرے احساسات غم وغیرہ، یعنی جہاں احساسات کی، یوں کہہ لیں کہ احساسات کو ایک رفعت ملتی ہے، یعنی احساسات کو رفعت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ گرمی کو تم نے بس آگ سے مشروط کر رکھا ہے، کہ حرارت آگ، نمی پانی میں ہے اور فلاں میں ہے، تو تم نے ایسی وہ اسٹرکچرنگ کر رکھی ہے اپنے ذہن کی بھی، یعنی اتنی ہاریزنٹیلٹی ہے کہ تم سے کوئی پوچھے حرارت تو تمہارے ذہن میں صرف آگ آتی ہے، تم سے پوچھے کوئی نمی اور تری تو تمہارے ذہن میں صرف پانی آتا ہے، تو کوئی تم سے پوچھے خزاں تو تمہارے ذہن میں صرف یہ جو اجڑے ہوئے باغ ہیں جو تمہارے دیکھے ہوئے ہیں، بہار، غرض ہر چیز جو ہے وہ تمہارے جو اس کا سورس ہے، اس احساس کا یا اس کا وہ سورس اتنا گھٹیا، اتنا محدود اور اتنا زیادہ مطلب اوورلی پرٹیکولرائزڈ کیوں ہے؟ یہ بہت شرم کی بات ہے۔ اب میں جب اس لائق ہو جاؤں کہ یعنی کہ میں اپنی خواہشات کا اپلفٹ یہ ہوتا ہے کہ میری ان کا شجرہ ہاریزنٹل نہ رہے، ورٹیکل ہو جائے، تو خواہشات کو ورٹیکل شجرے میں داخل کرنا
یہ اس پر کامیابی ہے۔ تو جس نے بھی اپنے کسی بھی احساس کو اس کے امیڈیٹ محسوس سے بلند کر لیا، اس نے گویا ایک بڑائی حاصل کر لی۔ اس نے گویا احساسات میں چھپی ہوئی غیر ذہنی معنویت کو دریافت کر کے اس میں پھر اپنے اصول زندگی یا اپنے ذوق بندگی وغیرہ کو اس سے ہم آہنگ کر کے گویا اپنے تزکیے کا عمل جاری رکھنے کا راستہ پا لیا۔ تو میں نہیں مطلب مجھے بعض بہت اپنے اندر بھی جھانک کر بھی اور ویسے بھی کہ ہمارے اندر کسی بھی پہلو سے مطلب مذہبی ذہن سے بھی مطلب ذہن کا مذہبی استعمال یا احساسات تزکیہ محسوسات کو بدلتا ہے۔ خیالات تو آپ کے اختیار میں، ان میں اتنی محنت نہیں ہے۔ آپ کے محسوسات کو، آپ کے ذوق کو، آپ کی پسند ناپسند کو بدلتا ہے نا، اور جو بہت مشکل کام ہے۔ تو ہمارے یہاں عام یہ تصور تعلیم و تربیت سے یا ہم جس تصور انسان کو فالو کرنا چاہتے ہیں اس تصور انسان میں سے بھی غائب ہوتا جا رہا ہے کہ احساسات میں بھی خیالات کی طرح تنوع ہوتا ہے، تہداری ہوتی ہے اور ایک سمبلزم ہوتا ہے۔ یعنی ایک احساس اپنے محسوس کو بدلتے ہوئے اپنی ترقی کے عمل کو اور بلندی کے سفر کو طے کر سکتا ہے ذہن کی واضح مداخلت کے بغیر۔ یہ ابھی میں عرض کروں گا، دو اصول اس کے الگ ہیں۔ تو اس میں جو ذہن کی مداخلت سے مراد یہ ہے کہ آدمی میں پرسیپشن بننے کے دو چینلز ہیں۔ ایک ہے اس کا دماغ یعنی فہم، اور دوسرا ہے اس کا ذوق۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو صاحب فہم ہیں لیکن صاحب ذوق نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صاحب ذوق ہیں، صاحب فہم نہیں ہیں۔ تو جو صاحب فہم ہے اور صاحب ذوق نہیں ہے وہ بہت المناک ناکامی سے دوچار ہے، لیکن جو صاحب ذوق ہے اور صاحب فہم نہیں ہے اس کی کمی علمی اور ذہنی ہے، وجودی نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس لیے کہ ذوق کس کو کہتے ہیں؟ ذوق کہتے ہیں ذہن میں آ سکنے والے تمام تخیلات، مفروضات، واہمات، ان سب کو پریزنس دے کر قابل احساس بنا کے دکھا دینا۔ آپ سمجھیں؟ یعنی جن چیزوں تک ذہن میں ایک تصور ہے ایسی چیزوں کا کہ جہاں اس نے مان لیا ہے کہ میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہر دماغ میں تو علم پورا یہی کہتا ہے نا کہ لا علمی کے کچھ حدود اٹل ہیں، کچھ عارضی ہیں۔ تو لا علمی کی کچھ باؤنڈریز ہیں جو یہ توڑتا رہتا ہے، لیکن اس کی کچھ سرحدیں ایسی ہیں جسے ذہن اور علم سے کراس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں اعتماد اور تیقن ایک ہی ذہن میں جمع ہے نا، کہ جو فی الحال معلوم نہیں ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اور ایک یہ کہ جو کبھی معلوم نہیں ہو سکا وہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ جو معلوم نہیں ہو سکے گا وہ بھی ذہن کے تخیل میں کوئی فارم رکھتا ہے، کوئی پریزنس رکھتا ہے نا۔ تو احساسات یعنی جب ان میں رفت پیدا ہونے لگے تو احساسات ان ممتنع تصورات کو کیچ کر کے گویا ایکسپیرینسیبل بنا دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے احسان، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ احسان یہ ہے کہ دیکھنا محسوس کرنا ہے۔ دیکھنا وہاں تصور کرنا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے۔ تو یعنی ذوق بندگی ایسے پیدا کرو کہ حضور معبود ہر وقت
احساساتی تمانیت کے ساتھ حاضر رہے. تو خیر اب اس میں جو ہے وہ اگر ہم احساسات کے اندر چھپی ہوئی جو وہ ایک وہ علامتی پن، ان میں تہداری اور ان میں انفرادیت، کہ یکساں احساسات جانوروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں ہوتے، تو ان میں انفرادیت وغیرہ یہ سب چیزیں، جیسے تخیل کو سامنے رکھ کے احساسات کی اس طرح سے ایک وہ کریں درجہ بندی، تو پھر ہمیں جو ویلیو ایموشنز اور ویلیو کیا نام ہے پیشنز، ویلیو سینسز، ان کا ادراک ہوگا. یعنی ہم پھر احساسات کو ان کی ذہن سے مستغنی اصل سے جوڑنے میں کامیاب ہوں گے. وہ اصل ذہن سے بے نیاز ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ جو ذہن مفہوم جسے نہیں بنا سکتا، احساسات اس کا ذوق پیدا کروا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ دو پیرالل چیزیں ہیں جن کی منزل ایک ہے، لیکن رسائی جس آدمی کی رسائی، حسی رسائی اس کی ذہنی رسائی سے زیادہ ہو، وہ امام ہے، وہ عارف ہے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ فلسفی ہے، وہ جس بھی ڈسپلن میں ہوگا اس ڈسپلن کو بدل دینے کی، اس ڈسپلن کا محسن ہوگا یہ آدمی. تو اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ احساسات میں مقصدی ہونا یا ذوق، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ذوق تعلق، فلسفے کی ایک اصطلاح ہے، تو وہاں اس کا مطلب اور بھی ہے، لیکن اس کو لفظی طور پہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے ذوق بندگی حضور الہی کے ساتھ. تو یہ جو ذوق تعلق ہے، یہ اگر احساسات میں سرایت نہیں کرے گا تو آپ دنیا کے سب سے بڑے فلسفی بن جائیں، آپ نے اپنی نگہداشت سے غفلت برتی ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ یعنی ذہن کو کمال پر پہنچا دیا، لیکن احساسات کی پسماندگی دور نہیں کی، ذوق کی پستی کو ختم نہیں کیا، تو آپ نٹشے بن جائیں گے. اور کیا بنیں گے؟ مطلب آپ کوئی بھی بڑا نام سوچ لیں جو وہ ہے وہ بن جائیں گے، اور آپ ایک خود غرض آدمی بنیں گے. جس نے بھی احساسات میں چھپی ہوئی رنگا رنگی کو دریافت نہیں کیا، وہ اپنے آپ میں مبتلا، اپنے بہت ہی زنگ آلود سے اندھیرے پنجرے میں قید رہے گا. وہ جینوینلی اپنے سوا کسی کو محسوس ہی نہیں کر سکے گا. اب آپ غور کیجئے کتنا بڑا نقصان ہے کہ دوسرا میرے احساسات ہی میں نہیں ہے، کیونکہ میرے احساس کا تعلق رغبت کے اصول پر اس سے نہیں ہے اور ہمبل ہونے کی بنیاد پہ نہیں. واضح نا؟ تو اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو رفت پیدا ہونے کا عمل ہے، یہ وہ جو آرکیٹائپل احساسات ہیں نا، جن سے احساسات کا کنبہ پیدا ہوتا ہے، نظام چلتا ہے، وہ آنکھیں کھولتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. جیسے وہ احساسات جن کو کہتے ہیں پرنسپل احساسات، وہ کیا ہیں؟ حاضر ہونا، غائب ہونا. کہ جیسے جو روپوش ہے اس سے متعلق ایک احساس، اور جو ظاہر ہے اور روپوش نہیں ہے اس کے متعلق ایک احساس، اور پھر یہ کہ ایک درجہ ہے کہ وہی ظاہر ہے جو روپوش ہے، تو یہاں ایک سنتھیٹک احساس پیدا ہوگا نا. تو
یہاں تک اگر ہم پہنچ گئے تو ہم اس اسٹیٹ آف فلفلمنٹ سے بھرے ہوئے ہونے کی قابلیت تک پہنچ جائیں گے جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، یا جو نظر آ رہا ہے وہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اتنا ہی نہیں، اور جو محسوس ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہی نہیں ہے۔ میرے دستیاب احساسات اس محسوس سے متعلق تو ہیں، لیکن اس کے تعلق کو مکمل کرنے کے لیے کچھ نئے احساسات کی کمک حاصل کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں احساسات میں ترکیبی حالتیں پیدا کرنا۔ جیسے ذہن خیالات میں کرتا ہے تو ویسے ہی قلب یا باطن یا جو بھی عنوان دیں وہ احساسات میں کرتا ہے، تنظیم نو، تشکیل نو، اور ان میں جیسے کثرت کو سمیٹنے کا عمل، یعنی خیالات کی ذہن کی خواہش یہی ہے نا کہ بہت زیادہ بڑی لمبی فہرست رکھنے کے بجائے اس کو ایک میں کھپا دیں۔ ذہن کا اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کثرت کو وحدت سے ڈیفائن کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ یہاں بھی ہے کہ یہ ہے کہ یہ وحدت کو کثرت میں بدلنا چاہتا ہے، یہ جو احساسات کا نظام ہے۔ تو یہاں سے ہمیں احساس ہوگا کہ غم کے جس احساس سے ہم مانوس تھے وہ تو لگتا ہے کہ وہ خوشی سے زیادہ فلفلنگ ہے۔ ہم خوف کے جس احساس کے عادی تھے آج پتہ چلا کہ وہ تو جیسے محبت کا احساس ہے۔ یعنی ذہن نے جن چیزوں کے نام بدل دیے تھے اور ان کو جیسے متضاد بنا رکھا تھا ذہن نے، یہ نام تو دماغ نے رکھے ہیں نا کہ ڈر ہے اور محبت ہے، تو احساسات جب سبلائم ہو جائیں تو ذہن کے پیدا کردہ تضادات کو حل کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ خوف، ارے یہ تو پتہ چلے گا اس میں تو محبت بھی گندھی ہوئی ہے، اور اس احساس سے گھبراہٹ نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو سکہ بند احساسات ہیں ان کی جیسے کایا کلپ ہو جاتی ہے، اور ان کی وہ تقسیم جو ذہن نے ان پر لاد رکھی تھی وہ تقسیم ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ یہ ہے احساساتی وجود کی نگہداشت ایک بڑے آئیڈیا آف مین کی روشنی میں، یعنی آپ کا آئیڈیا آف مین جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں احساسات کا یہ نظام بدلنے کی رغبت بھی موجود ہو، ضرورت بھی موجود ہو، اور احساسات کے اس نظام کا ایک سیٹ آف ڈیفینیشنز بھی موجود ہو۔ واضح نہیں، کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف یہ کہ ہم فی الحال ہمارے تجربے سے باہر۔ تو اب اگر اس پہلو سے دیکھیں وہ جو موضوع تھا کہ خوشی کی شدید ضرورت ہے، تو اب یہاں تک پہنچنے کے بعد لگتا ہے کہ یا پتہ نہیں ضرورت ہے بھی یا نہیں ایسی خوشی کی، یعنی کہ بہت سے لوگ گھبرا جائیں گے کہ ارے خوشی کا اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں غم بھی ہو، اس میں ناکامی بھی ہو، سختی بھی ہو۔ یعنی خوشی سے مراد ہے کہ ایک چینل آف فلفلمنٹ، اور وہ فلفلمنٹ جو ہے وہ صرف مسکرانے سے اظہار نہیں پاتی، آنسو بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، آہ بھی اس کو ایکسپریس کرتی ہے، واہ بھی اسے ایکسپریس کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں اگر اللہ ہمیں پہنچا دیتا ہے تو غم اور تکلیف، آرام، راحت، یہ دنیاوی اصطلاحوں میں یہ سب سجے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے پڑاؤ ہیں
جن کی سجاوٹ کو دیکھ کر ہم نے ان میں مستقل قیام کرنے کی ضد کر رکھی ہے، یعنی منزل سے غافل کر دیا پڑاؤ کی زینت نے۔ ہوتا نہیں کہ آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں اور پھر ایک ایئر کنڈیشنڈ استراحہ آ جاتا ہے، تو آپ کا پروگرام یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ رک کے بس چلیں گے، وہ وہاں آپ کا دل چاہنے لگتا ہے یار یہیں رہ جاؤ، جہاں منزل بھی ایک ٹیلئی ہوگی تو بس یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ریت ہے، وہ بھی ریت ہے۔ تو ہمارے احساسات ڈپارچر کی حالت میں رہنا بھول گئے، یعنی ان میں آگے کے بڑھنے والی جو ارج ہے یا جو ان کی نفسیاتی ارج ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اب ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس جملے کو بامعنی بنا سکیں یا اپنے لیے قابل قبول بنا سکیں کہ سچی خوشی ٹریجک ہوتی ہے، اور ہوتی ہے، بخدا ہوتی ہے۔ تو اب جس پہ ہم قسم کھا رہے ہیں اسے قبول کرنے میں دل ڈرتا ہے کہ ٹریجڈی جو ہے وہ ایسنس آف ہیومینٹی ہے، وہ پرنسپل آف بینگ ہے، وہ ساری کائنات کا واحد سبب اور واحد حاصل ہے۔ تو اب پھر میں کہوں گا نا بھئی یہ سب جو کہا جا رہا ہے تو ٹریجڈی کا کچھ اور ہی مطلب ہے جو میں سمجھاؤں وہ نہیں ہے۔ تو جس چیز کو آپ اس کی حقیقت سے جڑا ہوا سمجھنے اور محسوس کرنے کی قابلیت حاصل کرتے چلے جائیں گے، ان کا احساساتی تضاد رفع ہوتا جائے گا، ان میں جو احساساتی اپوزیشن ہے نا وہ غائب ہوتی چلی جائے گی۔ وہ تو اس زندگی میں خود غرضی کی بنیاد پہ سروائیو کرنے والا ایک حیوانی نظام چل رہا ہے، اس میں مبتلا ہو کر ہم نے یہ سب احساسات وغیرہ کے کو جیسے متعین کر رکھا ہے، واضح ہے نا۔ تو خوشی کی ہمیں شدید ترین ضرورت ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ خوش رہنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا تصور خوشی ہے۔ تو بس اپنے تصور خوشی کو بس ایک کسوٹی پہ پرکھ لے آدمی نا، یعنی اپنے سب تصورات جو احساسات پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو ذوق پر جو ہے وہ اثر چھوڑتے ہیں، صرف ایک شرط پوری کر کہ اس کا حاصل مفید ہے یا مضر، اس کا حاصل بلند ہے یا پست، اس واضح ہے نا، اس کا حاصل اخلاقی اطمینان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ تو اگر ہم صرف ایک قید بھی لگا دیں ان تینوں میں سے کہ میرے ہر نشاتیہ تجربے کو اخلاقی اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اخلاقی اطمینان خود غرض آدمی کو مل ہی نہیں سکتا۔ اخلاق کہتے ہیں دوسرے کی تعظیم و تکریم کو۔ تو اگر میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے خوش ہونے کا فیصلہ اس وقت تک، اپنے خوش ہونے کے احساسات کو اس وقت تک سسپینڈڈ رکھیں گے جب تک اخلاقی اطمینان کو پہلے دریافت نہ کر لیں، تو آپ دیکھیے گا کہ کیسی خوشی کیا ہوتی ہے اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہنسی کیا ہوتی ہے۔ تو واضح ہے نا، اب صرف خوشی تک معاملہ محدود نہیں ہے۔ خوشی کہتے ہیں اپنی کسی شدید خواہش کے پورا ہو جانے کا نتیجہ۔ خوشی خواہش سے جڑی ہوئی ہے نا، کہ بھئی میں نے کہا کہ میرا گھر جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے، تو وہ اچھا ہو گیا تو خوشی ہے، ظاہر ہے۔ تو یا میں نے چاہا کہ میرے پاس فلاں گاڑی آ جائے، یا ایک نہ ہو بلکہ 2-4 آ جائیں تو اچھا ہے،
اب یہ خواہش میری اتنی بڑی ہے اور اتنی گہری ہے کہ اس یقین کے باوجود کہ میں بل گیٹس نہیں بن سکتا، میں وہ 4 گاڑیاں نہیں لا سکتا، اس یقین کے باوجود اس خواہش میں لذت برقرار رہتی ہے. نہیں، ناممکن جاہلانہ خواہش ہے، اس میں لذت برقرار ہے. یار ابراہم لنکن بن جائے تو وہ تصور میں دیکھ بھی لیتا ہے اپنے آپ کو بنا ہوا. تو اس طرح کی جو فرض کیا کہ یہ خواہش پوری ہو جائے ایک پنواڑی کی کہ میں ٹاٹا بن جاؤں، تو اچانک پوری ہو گئی. اب آپ سوچیں کہ اس پہ جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت احساس کی سطح پر خوشی کی معراج ہوگی، یعنی احساس مسرت کی معراج ہو جائے گی نا. وہ ٹاٹا بن گیا اچانک، پتہ چلا کہ میرے تو چچا تھے وہ مجھے وصیت میں سب دے گئے. واضح ہے نا. اب اس میں دیکھیے کہ ہمیں بھی اگر ایسی خوشیاں ملیں، اور ملتی ہیں ہر آدمی کو، اسکیل یہ نہیں لیکن غیر متوقع خوشیاں ملتی رہتی ہیں، اس وقت وہ پنواڑی جو ہے یہ سوچے کہ بھئی یہ اس سے میرا ضمیر مطمئن ہو رہا ہے، کیا اس خبر پہ خوش ہونا خلاف مطلب ضمیر کے خلاف تو نہیں ہے. یہ وہ چیک لگا دے گا تو وصیت نامہ وہ واپس لوٹانے کے سوا کچھ نہیں کرے گا. واضح ہے نا. تو اور پھر جب وصیت نامہ لوٹائے گا تو وہ ہائٹ آف ہیپینس، ہائٹ آف بلیس، ہائٹ آف فلفلمنٹ اس وقت اس کے تجربے میں آئے گی. پہلی مرتبہ کا دھماکہ اس سے کم ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ احساسات کی رفت کیا معنی رکھتی ہے. تو اب خوشی ہمیں چاہیے اخلاقی اطمینان کے ساتھ، پہلی شرط یہ ہے. اور اخلاقی اطمینان کے بغیر حاصل ہونے والی ہر جو وہ سینسیشن ہے وہ حیوانی ہے. اب وہ بھی بھیڑیا کسی کو پکڑ لے تو خوشی ہوتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ہوتا ہو خوش، تو وہ نہیں. تو اب ایک چیک ہم اپنے ہر رسپانس پہ لگائیں. یعنی رسپانس جو ہوتا ہے نا، چاہے وہ ذہنی ہو چاہے حسی ہو، اس پہ بس اتنا چیک لگاؤ. بہت آسان ہے. تھوڑی دیر وہ آدمی اسے روک دیتا ہے، وہ جو ایک یلغار ہوتی ہے نا خوشی یا غم وغیرہ کی، اسے کہتا ہے تھوڑی دیر بس ذرا صبر کرو، 1 سیکنڈ میں اب بتاتا ہوں. تو بس دیکھے کہ اخلاقی طمانینت ہے، اس کا وہ بیریئر اٹھا دے، نہیں ہے تو بیریئر پہ تالا لگا دے. یہ کریں گے تو کچھ موجودہ مصائب کا حل نکلے گا. اور یہ سننے میں بڑی باتیں ہیں، اللہ جانتا ہے، کیونکہ لفظوں میں چیزیں بیان ہونے میں جیسے ایک اضافی سا مشکل پن یا اضافی سی سنجیدگی پیدا کر لیتی ہیں. یہ لفظوں کے استعمال کی مجبوری ہے، کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ بہترین لفظ میں اسے بیان کرے. اب اس بہترین لفظ کے بے شمار معانی ہیں، تو اس میں نہیں، یہ کرنے کے لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں سانس لینا. مطلب جیسے آپ کو اس طرح لگنا چاہیے، کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی اگلا سانس لو یا سانس لیتے رہا کرو، تو اب بھلا اس مشورے کو ضرورت ہے. تو اگر ہم آدمی ہیں تو ہمیں اس مشورے کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے کہ یا سانس لیتے رہا کرو. یعنی اخلاقی سرٹیفیکیشن کے بغیر اور ایک قلبی فلفلمنٹ کے بغیر کسی بھی چیز کے لیے اپنے باطن کا دروازہ نہ کھولنا. یہ اب لفظوں میں تو ہے کہ یہ کوئی بڑا کوئی سین ہے،
لیکن یہ اسی طرح کا ہے کہ سانس لیتے رہا کرو. اور اگر سننے والوں نے بھی اس مشورے کو اس طرح سنا ہے کہ یہ گویا میں ایسے ہی بتاؤ سانس لے تو رہے ہیں، تو پھر تو ہماری بات کامیاب ہے. لیکن اگر اس کو کوئی کہے گا آئیڈیلزم ہے، کوئی کہے گا بہت مشکل ہے، کوئی کہے گا یار یہ کس زمانے کی باتیں ہیں، دنیا بدل چکی ہے، انسان بدل چکا ہے، فلاں فلاں، ظاہر 50 دلیلیں ہیں. کسی بہانے سے زیادہ مدلل کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی بہانہ اگر بنانا ہو نا تو وہ افلاطون سے بھی زیادہ ذہانت پیدا ہو جاتی ہے ایک مین آف اسٹریٹ میں. تو وہ الگ بات ہے کہ دلیلیں تو سب بہت ہیں، آزادی اور فلاں اور ڈھیما. تو لیکن یہ کہ اصولی بات یہ کہ جیسے ہم ذرا سا دیکھیں اپنے اندر دریافت کر سکتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تھوڑی پیدا کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو ایک یہ کہ خوشی اصل میں اخلاقی اطمینان سے تعلق رکھتی ہے. یعنی ہر وہ خوشی انسانی ہے جو اخلاقی اطمینان پیدا کرے، ہر وہ غم انسانی ہے جو قلب کو فلفل کر دے، ہر وہ غم، ہر وہ آنسو جو ہے وہ 1000 قہقہوں سے زیادہ نشاتیہ ہے، زیادہ خوش کرنے والا ہے، جو دل کے بھر جانے سے نکلے. تو اس کو تو اب آپ انشاءاللہ محسوس کر لیں گے. مطلب اس میں کوئی قربانی وغیرہ تھوڑی دینا ہے. اپنے پاس موجود کاٹھ کباڑ کو نیا بنانے کی یہ دعوت ہے کہ یہ نئی چیز کی قیمت پہ بکے گی. تو کوئی اس سے انکار کرے گا کہ تمہارا صوفہ ادھر ادھر ٹوٹا پڑا ہے، لاؤ مجھے دو، میں اس کو ایسا بنا دیتا ہوں، تم جا کے سپر مارکیٹ میں بیچ دو. تو کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا؟ تو عین یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کباڑ جو ہم نے جمع کر رکھا ہے، جو ہماری بے توجہی سے کباڑ بن گیا ہے، اس کو دوبارہ سے کر دو پالش وغیرہ. بس ہر وہ خوشی جو غم کو ڈراؤنا بنائے وہ غیر انسانی ہے. ہر وہ نشاط جو خوف کو ڈراؤنا اور غیر مطلوب بنائے وہ غیر انسانی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خوف کو اگر میں کسی نصب العینی ماحول میں قبول کر رہا ہوں تو وہ جو لرزنے کی کیفیت ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وہ بہت بڑا میرے لیے ایک بہت بامعنی ایکسپیرینس ہے جو میرے احساسات کو بھی ری شیپ یا ری شفل یا ری آرگنائز کرتا رہتا ہے. تو جس کا ڈرنا اس کو جو مطلب ڈرنا یہ کہ مجھ سے کوئی کہے یار میں تمہارے اندر سے خوف ختم کر دیتا ہوں، لیکن چپ آئی ہے وہ لگا دو تو خوف سے نجات مل جائے گی، جہاں چاہے جاؤ اور یہ کرو. میں تو نہیں لگواؤں گا، کیونکہ خوف کا لرزہ محبت کے وجد کے برابر ہے. پھر محبت وجد والی نہیں رہ جائے گی اگر خوف سے لرزنے والا نظام زندہ نہیں ہے. اور آدمی مطلب ظاہر ہے کہ میرا استاد ہو، میرے کوئی بڑا ہو، والد صاحب ہوں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے تو ہمیں اپنے بڑوں سے ڈرنا اچھا لگتا ہے یا اچھا لگنا چاہیے. ہم ان میں ایک ہیبت دیکھنے کے خواستگار رہتے ہیں. بڑائی کبھی ہیبت کے بغیر نہیں ہوتی. تو آپ نے اگر کسی بڑے کی ہیبت نہیں وصول کی ہے تو آپ نے اس کو بڑا مانا نہیں ہے. بڑائی ہمیشہ گرینجر، ہیبت اور ایک آفلنس کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی دیکھ لیں جو بڑی چیزیں وہ ہیبت طاری کرتی ہیں. حتیٰ کہ حسن اگر آپ کے ذوق کی، آپ کے تربیت یافتہ ذوق کی سطح پر ظاہر ہو جائے
تو وہ بھی ہیبت پیدا کرتا ہے۔ اگلی کسی مرتبہ انشاءاللہ جلال اور جمال پہ بات کریں گے، اور اس میں ہماری ذوقی پستی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا تصور حسن ولگر ہے، اور مطلب آپ کہاں سے بات کریں، بہرحال خوشی کا دار و مدار آپ کے تصور حسن پر ہے۔ خوشی کی بہت بڑی جو گراؤنڈنگ ہے نا، وہ ہے کہ آپ کی نظر میں خوبصورت اور بدصورت کیا ہے۔ بدصورتی سے ناگواری پیدا ہوتی ہے اور خوبصورتی سے خوشگوار۔ تو یہ ہے خوشی کا ایک سورس یہ ہے۔ تو اب کہاں کا تصور حسن کسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھنے کا عمل کبھی مکمل نہ ہو۔ چلو ایک یہ کہ وہ دیکھ کے بس آدمی فارغ نہ ہو جائے کہ میں نے دیکھ لیا، تصویر کھینچ کے فارغ نہ ہو جائے کہ میں نے اس حسن کو محفوظ بھی کر لیا ہے۔ انہی سب چیزوں نے تو ہمیں ایک فوٹو اسٹیٹ کاپیئر سا بنا دیا ہے۔ تو حسن جس کے دیکھنے کا عمل کبھی پورا نہ ہو، یہ ہے حسن جس سے پیدا ہونے والی کیفیات ہمیشہ تازہ اور مسلسل رہیں۔ حسن کے دیکھنے سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ تازہ اور مسلسل رہے، اور وہ مغموم بھی رکھے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اپنے انتہائی پسندیدہ سے ماحول میں آپ چلے جائیں تو ایک گلومینس طاری ہو جاتی ہے۔ حسن گرینجر اور گلومینس کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بھئی جیسے سیاحت وغیرہ کرنے جاؤ، کہیں پہاڑی پہ چڑھ جاؤ اکیلے، اور وہ بالکل جنت جیسا جو بھی آپ کو تسکین پہنچانے والا منظر ہے، تو وہ آپ کو مغموم بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ سیاحتی اداسی نہیں۔ اب تو خیر کیا اداسیوں کا کیمرہ ادھر فٹ کر دیا، خود اپنی گھڑی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے ہمالیہ کی چوٹی پہ اور وہ اپنا پروگرام دیکھ رہا ہے، اور کیمرہ بس ایک خودکار سا فٹ کر رکھا ہے، وہ اپنا ریکارڈ کرتا جا رہا ہے۔ یہ آدمی ہمالیہ سے جب اتر کے اپنے گھر پہنچے گا تب ہمالیہ کو دیکھے گا۔ یہ ہے آج کا آدمی۔